میں خطاب کے لیے دعوت سخن دوں گا۔ فضیلت الشیخ استاذ العلماء محترم مفتی انس مدنی حفظہ اللہ، ناظمی اعلیٰ جماعت غرباء الحدیث پاکستان کو وہ آئیں اور آپ احباب کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں خطاب فرمائیں۔ فضیلت الشیخ مفتی محمد انس مدنی حفظہ اللہ، ناظمی اعلیٰ جماعت غرباء الحدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب پھسپھسا آیا ہے، بھوک تو نہیں لگ رہی آپ لوگوں کو؟ میں دوبارہ سلام کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ تمام تعریفیں ہر قسم کی پاکی، بڑائی اور بزرگی رب کائنات وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ وہ رب العالمین کے جس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، بجز اس رب العالمین کے جس کو بھی اس کائنات میں وجود عطا کیا گیا، اس کے لیے زوال ہے، اختتام ہے، فنا ہے۔ ایک نہ ایک دن اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ بقا اور ہمیشگی ہے تو صرف رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ درود و سلام آقا دو جہاں تاجدار مدینہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ، ذرا پیار اور محبت سے اور دل کی گہرائی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رب کائنات کی ساری مخلوقات کی تعداد سے زیادہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میں گاہ بگاہ آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہتا ہوں اور آپ مجھے سنتے بھی رہتے ہیں۔ آج کہ روح رواں فضیلت الشیخ حضرت العلامہ ترجمان اسلام پروفیسر مولانا ابراہیم بھٹی صاحب کا خطاب ہم سب نے سننا ہے ذوق اور شوق کے ساتھ، اور جو کچھ بیان ہو اس کو ہم نے اپنے پڑلے میں مضبوطی سے باندھ کر کے لے کر جانا ہے، یہ عزم کرتے ہوئے کہ جو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے سنا ہمارا اس کے مطابق یقیناً عمل بنتا جائے گا۔ کہیے انشاءاللہ۔ ابھی آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، یہ نہ صرف قاری ہیں بلکہ خطیب بھی ہیں۔ مولانا حافظ صہیب شاہی صاحب کا آپ خطاب سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ خطیب ابن خطیب، ان کے والد بھی خطیب، ان کے دادا بھی خطیب، اور یہ چیزیں سننے میں ہم کو بہت کم آتی ہیں۔ اللہ نے ان کو اولاد سے تو نواز دیا ہے، مجھے امید ہے کہ جس طرح سے ان کے والد نے اور ان کے دادا نے ان کے اوپر محنت کری اور اللہ نے ان کو خطیب بنا دیا، تو یہ بھی آگے اپنی اولاد کا سلسلہ اسی طرح سے قائم اور دائم رکھیں گے، اور یہی انشاءاللہ تعالی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ ان کے چھوٹے بھائی حافظ سدیس شاہد، وہ بھی ماشاءاللہ قاری بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت بڑی عمدہ اور دل چاہ رہا تھا کہ مزید اور سنتے چلے جائیں، لیکن
کرنٹ ایشو کے تحت رب تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ اگر ہم کرنٹ ایشو کو جبھی نہ لیں اور اس کو ڈیلے کر دیں تو بعد میں اس کی اتنی اہمیت نہیں رہتی، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کے اینڈ پر نبی پاک نے کبھی بھی صدق اللہ العظیم نہیں کہا، تو ہمیں بھی اس سے گریز کرنی چاہیے۔ اس میں شک نہیں، اس کے معنی بڑے اچھے ہیں، بڑے عمدہ ہیں، لیکن یہ ایک رسم ایسی پڑ گئی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اسکول کے اندر جب بچوں کو کہا گیا چھوٹی چھوٹی سورتیں سناؤ، ایک سورت انہوں نے سنائی سورۃ الاخلاص اور اینڈ پر کہا صدق اللہ العظیم، اب دوسری سورت، اس کے اینڈ پر صدق اللہ العظیم، اب تیسری سورت صدق اللہ العظیم۔ تو یہ پھر عادتیں اس طرح سے پڑ جاتی ہیں تو بدعات پھر سنت کے اندر شامل ہونے لگتی ہیں۔ اس چیز سے ہم سب کو گریز کرنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح طور پر بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھکے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ لوگ۔ میں دو چیزیں چاہوں گا آپ سے صرف، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ نبی پاک کا نام نامی آپ سنیں گے، کیا کہیں گے؟ اور جب دعائیہ کلمہ ہوگا تو کیا کہیں گے؟ وہابیوں والی آمین کی تو آواز ہی نہیں آئی۔ وہابیوں والی آمین کی آواز یہ ہوتی تھی، صحابی کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے نماز میں تو آپ کے آمین کہنے کے بعد ہم سب مل کے آمین کہتے، مسجد گونج جایا کرتی تھی۔ یہ ہے وہابیوں والی آمین، اور اسی آمین سے یہودی چڑھتے تھے۔ تو دعائیہ کلمے پر آپ نے کیا کہنا ہے؟ بس ان دو چیزوں کا ذرا خیال رکھیے گا، باقی وہ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ اور الحمدللہ یہ آپ اپنا گھر میں جتنی مرضی آئے تسبیح پڑھتے رہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظمت صحابہ کے موضوع پر یہ کانفرنس رکھی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کس مخلوق کو دی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ انسان کو دی، تمام مخلوقات کے اندر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ رب تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اہمیت حضرت انسان کو دی۔ حضرت انسان میں کن لوگوں کو دی؟ انبیاء اور رسولوں کو۔ حضرت انسان میں پہلا نمبر رسولوں کا، دوسرا نمبر انبیاء کا، اور ان انبیاء میں اور ان رسولوں میں سب سے پہلا نمبر کس کا؟ ہاں جی، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ ان تمام انبیاء میں اور تمام رسولوں میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جن کا انتخاب رب تبارک و تعالی نے اولاد اسماعیل سے انتخاب در انتخاب 5 انتخاب کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ 5 پشتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور جو شرف، جو عزت، جو بلندیاں رب نے عطا کی ہیں،
وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آپ سے قبل تک آنے والے کسی نبی کو، کسی رسول کو وہ مقام نہیں ملا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند و بالا مقام ملا تو آپ کے شاگردوں کو بھی پھر ملنا چاہیے نا۔ جب استاد کا مقام بلند و بالا ہو تو اس کے شاگردوں کا بھی مقام بہت ہی بلند و بالا ہوتا ہے، اور وہ کون ہے نبی کے شاگرد؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس میں آل بیت بھی آ گئے، خلفائے راشدین بھی آ گئے، عشرہ مبشرہ بھی آ گئے، اور 1,00,000 سے زائد تمام صحابہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے، تمام کے تمام صحابہ آ گئے۔ جب روز قیامت جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جائے گی، اے جنتیوں، ہے کسی چیز کی ضرورت؟ اگر آپ سے دنیا میں یہاں پوچھ لیا جائے کہ آپ جنت میں جانے کے بعد جب رب یہ فرمائے ہے کسی چیز کی ضرورت، کیا کیا مانگیں گے؟ بتائیں گے مجھے؟ وہاں تو جنتی یہ جواب دیں گے، یا اللہ تو نے تو سب کچھ دے دیا ہم کو، اب کس چیز کی کسر باقی رہ گئی؟ تمام انعامات و اکرامات، فضل و کرم، مہربانیاں، تو نے جو عزت ہم کو یہاں عطا کی ہے، اب تو ہمیں کچھ اور نظر نہیں آ رہا۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار فرمائے گا۔ کیا فرمائے گا؟ اور جب رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، ساری نعمتیں ان کے آگے ہیچ ہوں گی۔ رب کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں بھی جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا جنتیوں سے وہاں جنت میں جانے کے بعد؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب جنتیوں سے راضی ہو گیا۔ یہ عام انسانوں کے لیے، سب کے لیے، اور ان عام انسانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں ان کو رب نے یہیں دنیا میں یہ تمغہ عطا فرما دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور اللہ کے انعامات و اکرامات کو پا کر کے یہ بھی راضی اور خوش ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام کو ملا ہے تمغہ۔ دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ نے جن صحابہ کو یہ تمغہ دے دیا کہ اللہ تم سے راضی ہے اور تم اللہ کے انعامات و اکرامات کو پا کر کے راضی اور خوش ہو جاؤ گے، پھر ان سے ناراض کون ہوگا؟ کیوں جی؟ کافر ہی ہوگا، مسلمان تو نہیں ہو سکتا۔ جن سے رب راضی اور وہ اپنے رب سے راضی، اب ان لوگوں سے، صحابہ کرام سے ناراض کون ہوگا؟ جو کافر ہوگا۔ کون ہوگا جی؟ جو کافر ہوگا وہی ناراض ہوگا، وہی گالی گلوچ کرے گا، شتم کرے گا، وہی لعن طعن بھیجے گا صحابہ کرام کے اوپر۔ بڑی نکتے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور ان سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، بلکہ پوری امت کے اندر پہلا نمبر آپ کو معلوم ہے کس کا ہے؟ ہاں جی، سب کی آواز نہیں آ رہی، لگتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیگ کا ایک چاول ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پوری دیگ کا پتہ لگ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیک کر لیں، ان کو ٹیسٹ کر لیں، پتہ لگ جائے گا دیگر صحابہ کرام کا کیا مقام ہے، کیا عزت اللہ نے ان کو عطا کری ہے، کہ یہ سارے کے سارے نبی کے شاگرد ہونے کے حقدار کس انداز سے بنے اور رب نے کس انداز سے ان کو بنایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا،
کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ کس کا امتحان لیا؟ دلوں کا امتحان لیا۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو جانچنا چاہیں نا تو گہرائی میں جانے کے لیے کچھ سوال پر سوال کرتے ہیں تاکہ پتہ لگے اس کے دل میں اصل ہے کیا۔ یہ ہماری طرف سے کچھ بغض بھرا ہوا ہے یا ہمارے لیے کچھ محبت ہے، کچھ جگہ ہے اس کے دل میں، تو مختلف سوال کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ تو پہلے سے ہی جانتا تھا۔ کیا آیت ہے آپ کے سب وہ دلوں کا امتحان لینے کے لیے؟ ہاں جی، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں تک کا امتحان لے لیا کہ زبان سے جو بات کرتے ہیں وہ دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ اور کس انداز سے؟ جب یہ نہتے تھے، اسلحہ نہیں تھا، سواریاں بھی پوری نہیں تھیں، ایک ایک اونٹ کے اوپر دو دو تین تین چار چار افراد بیٹھ کر کے آئے ہیں، ایک ایک گھوڑے پر دو دو تین تین افراد بیٹھ کے آئے ہیں، سواریاں بھی پوری نہیں ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے موجود، اور کہا کیا جا رہا ہے؟ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ کہنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کہلوانے والا نبی سے کون ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کہلوانے والا نبی سے اللہ ہے اور کہنے والے نبی ہیں، اور جن کو کہا جا رہا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ، کہیے رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے۔ جان کا نذرانہ پیش کرو۔ کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تو سواریاں بھی پوری نہیں، ہماری تعداد بھی بہت کم ہے، ہم اپنے گھر میں بھی نہیں، اپنے شہر میں بھی نہیں، ہم تو دشمنوں کے شہر تک پہنچ چکے ہیں، نہ اسلحہ ہے، نہ سواریاں ہیں، نہ لڑائی کا کوئی ساز و سامان ہے، کیسے لڑیں گے؟ کسی نے نہیں کہا، بلکہ سب نے آگے بڑھ کر اور نبی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے چلے گئے اور بیعت لی، اقرار لیا۔ کیا؟ جب یہ جھوٹی خبر پہنچی نبی کے پاس کہ عثمان کو تو قتل کر دیا گیا ہے، میں پوچھ سکتا ہوں آپ لوگوں سے کس موقع پہ پہنچی تھی؟ نہیں، آپ نہیں بتائیں گے۔ صلح حدیبیہ کے، یہ میں اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے آئندہ کے لیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا امتحان لیا، اللہ نے بلکہ امتحان لیا، اور نبی نے بیعت لی، سب نے اپنے جان کا نذرانہ، ایک فرد واحد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ لگا کہ قتل کر دیا ہے، ایک جان کا بدلہ لینے کے لیے تقریباً 350 400 افراد مر مٹنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ جن کا یہ جذبہ ایمانی ہو اور آج کا کافر ان کے اوپر لعن طعن کرے تو یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہے؟ جی سب کی آواز نہیں آئی، جہنمی ہوگا نا۔ جس کی تعریف رب کرے اپنے کلام پاک کے اندر کس انداز سے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے میرے نبی کے صحابہ، دیکھیں رب کا کیسا پیارا انداز ہے۔ نبیوں کے صحابہ کو، شاگردوں کو خطاب کر دیا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں، اے میرے نبی کے صحابہ، جس طرح سے تم ایمان لے کر کے آئے ہو، اگر دوسرے لوگ اسی طرح سے ایمان لے کے آئیں گے تو ہدایت پر ہوں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ گمراہی پر ہوں گے۔ ہدایت پر ایمان والا ہوتا ہے اور گمراہی پر بے ایمان ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مومن جتنا مرضی آئے کہلوانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں تو وقالت الاعراب آمنا،
جب دیہاتیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مومن ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، کہا گیا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ابھی ایمان والے نہیں ہوئے جب تک کہ تمہارے دلوں کے اندر اسلام اور ایمان پورا راسخ نہ ہو جائے۔ آج اپنے آپ کو مومن کہلانے والے شمع رسالت کے پروانوں کو اوپر لعنت بھیجتے ہیں، یہ ان کا کفر ہے، اسلام سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں، چاہے جائے کہ یہ مومن ہو۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو رب کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق اسے تسلیم کرتا ہے۔ رب نے کیا خبر دی، کیا ہدایت دی، کیا اعلان کیا رب نے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ، جس طرح سے تم ایمان لے کر کے آئے ہو، اگر دوسرے لوگ بھی اسی طور پر ایمان لائیں گے تو ہدایت پر ہوں گے، ورنہ نہیں۔ ہدایت کا اپوزٹ گمراہی ہے، ایمان کا اپوزٹ کفر ہے۔ جس طرح تم ایمان لائے ہو، تم ایمان والے ہو، دوسرے ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے صحابہ کے نقش قدم پر وہ گامزن نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر مردوں میں سب سے پہلے اولیت کا درجہ پانے والے اسلام لانے کے لیے، اور ہم کیک کاٹ کر رہے ہیں، اس پر ابو بکر لکھا ہوا ہے، عائشہ لکھا ہوا ہے، اور کیا کیا لکھا ہوا ہے، اور کاٹتے ہوئے کہتے ہیں ابو بکر فی النار، ابو بکر فی النار، عائشہ فی النار، جہنمی تو خود بنے ہوئے۔ گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہیں، نبی کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہیں، اور نبی کے شاگردوں کو بھی پسند نہیں کر رہے، ان کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہیں۔ جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے زمین پر چلتے ہوئے یہ اعلان ان کے لیے کروا دیا تھا کہ یہ جنتی ہے جو زمین پر جا رہے ہیں، ان جنتیوں پر یہ لعن طعن کرنا گویا کہ اپنے آپ کو کافر بنانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باری آئی، مسجد نبوی کے چاروں طرف کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، دروازے کھلے ہوئے تھے، آپ نے حکم دیا کہ سب بند کر دو الا خوخۃ ابا بکر، ابو بکر کی جو کھڑکی ہے وہ کھلی رہے گی، وہ بند نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں یہ فرما دیں کہ ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے، عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے۔ پوچھا گیا ابو بکر کہاں گئے؟ کہا عمر کی تو پوری زندگی کی نیکیاں اتنی ہیں، ابو بکر کی تو ایک ہی رات کی نیکی اتنی ہے جب غار ثور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک ابو بکر کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ یہ جامع قرآن ہے جن پر آج کا بے ایمان لعن طعن کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں تعریفیں کر رہے ہیں، شمع رسالت کے پروانے، خواب دیکھتے ہیں اور خواب کی تعبیر یہ بیان کرتے ہیں۔ خواب دیکھا کہ کسی نے قمیض چھوٹی سی پہنی ہوئی ہے سینے تک، کسی نے اور لمبی کیا، کسی نے اور چھوٹی، اور عمر کو دیکھا کہ اتنی لمبی قمیض پہنے ہوئے ہیں، زمین پر گھسڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے تعبیر بیان فرمائی، دین عمر کے ذریعے سے اتنا زیادہ پھیلے گا کہ کتنا اور کسی سے۔
وہ عمر کے جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج اسی عمر کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں۔ کیوں سن رہے ہیں؟ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کا معلوم ہی نہیں جو ہم ان کو جواب تو دے سکیں۔ وہاں تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ہجرت ہو چکی ہے، مواخات کی جا رہی ہے مسلمانوں کے درمیان، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مواخات پیدا کر دی، میرا کوئی بھائی نہیں بنایا۔ آنکھوں میں آنسو ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مواخات ہوگی کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف نسبت کر لیں۔ ہم تو سب کی عظمتوں کو مانتے ہیں، حضرت ابو بکر کی بھی، حضرت عمر کی بھی، حضرت عثمان کی بھی، کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا جی ابو بکر آئے، کہا آنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد دستخط ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا جی عمر آئے، کہا آنے دو۔ اور کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا عثمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جیسے بیٹھے ہوئے تھے پہلے تو بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان کا نام سنا آپ کی چادر آپ کی پنڈلی سے تھوڑی ہٹی ہوئی تھی، اپنی پنڈلی بھی ڈھک لی اور سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول ابو بکر آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، جب عثمان آئے تو آپ نے یہ بڑا اہتمام کیا۔ نبی نے فرمایا جس عثمان سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس سے کیوں نہ حیا کروں، جس کی سخاوت کا اعتراف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی حیا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آج اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ یہ گالیاں دینے والے مسلمان نہیں ہیں، بے ایمان ہیں۔ جو بھی شمع رسالت کے پروانوں کو گالیاں دے گا، برا بھلا کہے گا، لعن طعن کرے گا، یقیناً وہ خود لعنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو اپنے کلام پاک میں فرما دیا کہ کائنات کی سب کی لعنتیں ہیں ان کے اوپر۔ تو میں آپ سے صرف ایک گزارش کروں گا، اور وہ یہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ نے پڑھنی ہے، سیکھنی ہے، یاد کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی بنانی ہے، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ نبی کے شاگردوں کی سیرت پر بھی نظر کریں، تاکہ پتہ لگے آپ کو کہ ابو بکر کا کیا مقام ہے، عمر کا کیا مقام ہے، عثمان کا کیا مقام ہے، علی کا کیا مقام ہے، عشرہ مبشرہ کا کیا مقام ہے۔ کیوں جی کوشش کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون کوشش کرے گا؟ اب آپ نے اپنے گھروں سے ڈائجسٹ نکال دینی ہے، روز مرہ کے اخبار لپیٹ کے رکھ دینے ہیں۔ اب آپ قرآن لیجئے، قرآن کی تفسیر لیجئے، کان خلقہ القرآن، نبی کا اخلاق ملے گا، نبی کا کردار ملے گا، نبی کے معاملات ملیں گے، نبی کا اٹھنا اور بیٹھنا ملے گا، نبی کی معیشت و معاشرت ملے گی تو قرآن میں ملے گی۔ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو خود بھی پڑھیں، بیوی بچوں کو بھی سنائیں، تاکہ ان کو بھی کچھ معلومات ہو اور صحابہ سے ان کی محبت میں اضافہ ہو۔ جب ہم صحابہ سے محبت کریں گے تو اپنے نبی سے محبت کرنے میں سچے ثابت ہو جائیں گے، اور جب نبی سے سچی محبت ہو جائے گی
تو نبی کے ہمراہ جنت میں انشاءاللہ داخلہ مل جائے گا۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عظمت صحابہ کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بھی آپ کے سامنے کسی صحابی کا نام لے کر اس نے ایسا کیا، اس نے یہ کیا، جنگ جمل ہوئی، فلاں ہوئی، فلاں ہوئی، رب نے جواب دے دیا، وہی جواب دے دیا کرو۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، یہ امت کے لوگ جو گزر چکے ہیں، انہوں نے جو کیا تھا وہ پا لیا رب کے ہاں۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب تم جو کر رہے ہو وہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو، تمہیں وہی ملے گا جو کر رہے ہو۔ اچھا کر رہے ہو تو اچھائی، اور اگر برا کر رہے ہو تو برائی تمہارے کھاتے میں پڑ جائے گی۔ اپنے آپ کو دیکھو، صحابہ سے بتقاضائے بشریت کچھ اونچ نیچ اگر ہوئی، ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تو صحابہ کی اچھائیوں کو لینا ہے، اور ہے ہی ان کے اندر اچھائیاں۔ اگر کوئی معمولی سی کوئی بات اونچ نیچ کی ملتی ہے، یہ کافر لوگ اتنا بڑا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں اس کو کہ ان کو ایمان سے ہی خارج کر دیتے ہیں، جبکہ یہ خود ایمان سے خارج ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے، سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔